آج رمضان کا چوتھا روزہ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ الحمدللہ آج وہ دن آ چکا جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار تھا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رحمت کا عشرہ ہو، برکتوں والا مہینہ ہو، اور جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھ کر رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کریم بیٹھے بیٹھے تقدیر کو بدل دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فقیری کو بادشاہی میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں لاتا ہے۔ مانگنے والا رب کریم سے 1,00,000 مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 کروڑ بھی مانگے گا تو 10 کروڑ دے دیا جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں رب کی سخاوت، رب کی رحمت اپنے جلال میں ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ منگتا بن کر، بیکاری بن کر رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا شروع ہی کرتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ والو، رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج غلطی مت کرنا، آج ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں آباد ہو سکیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی ہے۔ جمعہ کا دن جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن جسے بخشش کا دن کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن جسے مانگنے کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ جمعۃ المبارک جب رمضان کے مہینے میں آتا ہے، رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی بندہ پورے سال کے رزق اور دولت کو چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے تھک چکا ہے، اک چکا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، رب کی رضا سے ایک حلال زندگی کا شروعات چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے۔ آج رب کو منانے کا، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانے کا، اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی 15 سیکنڈ میں معجزہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے چوتھے روزے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج یہ وظیفہ 1 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 4 رمضان اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جہنم کی آگ سے بچنے کی حفاظت نہ پائے۔ اللہ والو، اس پر نبی کریم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتے، رب کو راضی نہیں کرتے، رب کو منا نہیں لیتے تو آپ بدبخت ہیں۔ خدا را، اگر آپ بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے،
پورے سال کی پریشانیوں سے، پورے سال کی مصیبتوں سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، آپ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو رمضان کی قدر کیجیے گا۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب بتا دیا، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب رب کی ذات خود فرمائے گی۔ پوچھا گیا کتنا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو رب کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ رب روزے دار کے درمیان راز ہے، رب جس کو جتنا چاہے گا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے، ان بزرگوں کے لیے ہے جو پورا سال ٹھوکرے لوگوں کے تانے اور محتاجی سن سن کر تھک چکی ہیں۔ اب یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے اپنے مقدر کا ستارہ چمکانے کا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے۔ پورا سال بندہ رب سے مانگتا ہے، پورا سال بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، حج و عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، رو کر تڑپ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے، خود پوچھ رہی ہے، اے اللہ کے بندو، ہے کوئی بے روزگار جو روزگار چاہتا ہے کوئی تنگ دست جو تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے کوئی جو نیا گھر گاڑی دولت اور شہرت چاہتا ہے کوئی بے اولاد جو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے کوئی جو ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والو، آج رب پوچھ رہا ہے، آج رب صدائیں لگا رہا ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ آج جو رب کی لبیک فرما کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کو رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے، رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنے کا، رمضان کے مہینے میں رب کو منانا کتنا آسان ہے، تو پوری امت اپنی دکانوں کے شٹر پھینک دے، دفتروں کو بند کر دے، کاروبار کو بند کر دے، اور خاموش کونوں میں پہاڑوں میں نکل جائیں اور رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ رمضان کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ بے شک رمضان کے مہینے میں ہر کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز تسبیح تراویح پڑھتا ہے، تہجد کے بعد رب کریم سے رو کر مانگتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن رمضان کے خاص اعمال بھی ہیں، رمضان کے خاص وظائف بھی ہیں جو 4 رمضان پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے رمضان کی 4 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ صبح و سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، سحر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب افطاری کے وقت، رات تراویح کے بعد، پوری رات جب جہاں وقت مل جائے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو چلتے پھرتے پڑھ لو، کسی بھی حالت میں وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ رمضان کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے۔ آج رب کریم سے 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ مل رہا ہے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج تیرے بندے تیرے سامنے در کا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کی پریشانیاں مسائل ختم فرما کر کامیابی کو ہماری زندگی کا مقدر بنا دے۔ مولا، رمضان کے روزے رکھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، آج تیرے بندے تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کی عصمت کے مطابق ہمارے خزانوں کو بھر دے۔ مجھ سمیت آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین
آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا نام لکھیے گا، خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص بات یا کوئی خاص امپورٹنٹ پوائنٹ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ لاپرواہی مت کیجیے، رب کریم کو منا لیجیے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ورنہ پورا سال اس پچھتاوے میں گزریں گے کہ کاش 2 منٹ نکال کر ویڈیو دیکھی ہوتی۔ اب فوری طور پر ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ آج رب کریم سے جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگتے چلے جانا، کیونکہ آج رب کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آج جو بے گھر ہے گھر مانگ لے، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے اولاد مانگ لے، جو بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹا مانگو گے بیٹا بھی دیا جائے گا، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس کو پڑھتے دوران جتنا مانگو گے، اگر سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے آج یا غنی یا مغنی کا وظیفہ پڑھتے دوران لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن رب کے یہ 2 صفاتی نام جو فقیر کو غنی کر دیتے ہیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، غربت کو، تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، آج میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، کونے کونے سے مسائل اور مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینوں کی بات نہیں کر رہا۔ آج یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کے بعد جب تک آپ کی آخری سانس ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، تب تک رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گی، تب تک ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے رب کریم کے ان 2 صفاتی ناموں کو جو غنی کر دیتے ہیں، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، جو بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی لے آتے ہیں، اللہ والو جس دکان پر گاہک نہیں آتے دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اینڈ موقع پر کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آج یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یا غنیوں یا مغنیوں کو 11 بار پڑھتے دوران توجہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن رب کعبہ کے فرشتے ہر گھر پہ دستک دیتے ہیں، ہر گھر میں آئیں گے، ہر بندے سے پوچھیں گے بتا تیری رضا کیا ہے،
بتا تو کیا چاہتا ہے؟ رب نے فرمایا فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور آج یا غنیوں یا مغنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی فرشتے سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کو غنی کر دیں گے، وہ آپ کے رزق کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دیں گے، آپ کے گھر میں رحمتوں و برکتوں کے خزانے چھوڑ دیں گے، آپ مانگتے چلے جائیں گے، آپ پر رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اربپتی بن جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر رب کریم فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج یہ قرآنی آیت جسے پڑھنے والے رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، وہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے وصال پاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب کوئی وفات پا جاتا ہے، تو ہر انسان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اور رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا کیسے بن جاتا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی اس فانی دنیا میں، اس لاپرواہ دنیا میں جو ہر کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہے، آخرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، میں رب اس بات سے راضی ہو جاتا ہوں کہ یہ بندہ دنیا میں اقرار کرتا ہے کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں، یعنی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے پر مجھے پیار آتا ہے، مجھے اس بندے پر رشک آتا ہے، اور وہ بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا چوتھا روزہ ہے، پہلے جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ قرآنی آیت رب کے الفاظ ہیں، مانگنا رب سے ہے، رب کریم کا لاڈلا بننا ہے، پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، رمضان کا جمعہ سال میں 1 بار آتا ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، آج لاپرواہی کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ یہ رمضان کے پہلے جمعے کا خاص عمل ہے، اس لیے آج ہی پڑھنا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 3 بار، صرف 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اپنی طرف سے میں ایک نقطہ ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار یہ قرآنی آیت پڑھتے ساتھ ہی 15 سیکنڈ میں معجزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کے دن پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کو 3 بار پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے فوراً رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آج رزق اور دولت کے علاوہ جس کا جو بھی مقصد ہے رب کریم سے مانگ لیجئے گا۔ آج اگر آپ قرض دار ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے
رمضان کے چوتھے روزے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات غیب سے ہر حاجت کو پورا کر دے گی، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور رمضان میں مانگنے والے کو 1 کے بدلے 70 لاکھ سے 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی لفظ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی لفظ جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو سے میرا رب ہر طرح کی غربت تنگدستی کا خاتمہ فرما کر رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی میرا رب راضی ہو جائے گا، غیبی فرشتوں کو بھیجے گا جو رزق، دولت، ہر مقصد میں کامیابی لے کر آ جائیں گے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی کا خاتمہ، بند کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، کاروباری مسائل کا خاتمہ، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتا ہے، میرا رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ آپ کی نسلوں تک آپ کے گھر میں سکون اور برکت آ جاتا ہے۔ آپ کی نسلوں تک، آپ کی گزری ہوئی نسلیں بھی رب کریم کو راضی کر لیتی ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رب کی بے نیازی کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کئی لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے ہیں، یہ رب کی بے نیازی ہے۔ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے آخر میں اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی رکھ کر بیٹھو گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے، یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھتے ساتھ ہی رب کی رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جس کو جتنی توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معاف فرمائے۔